خدا کے کلام کو اور خدا کے بندہ کو پاسٹر ابے صاحب کو آپ کی بھرپور تعلیم کے ساتھ ایک رکھیں. خدا یسوع کی عظیم جلالی برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ سب کی سلامتی ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. سب سے پہلے تو ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو نہایت رحم، جو نہایت حکمت، جو نہایت قدرت اور جلال سے بھرا ہوا خدا ہے، جس کی مرضی کے بغیر زمین پر پتا بھی حرکت نہیں کرتا. کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا جب تک اس کا فضل ہم پر نہ ہو، کیونکہ کلام مقدس بیان کرتا کہ ہم کیا چیز تھے خدا ہمیں یاد رکھتا. لیکن یہ خداوند کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں زندہ اور زندوں کی زمین پر رکھا ہوا ہے. بے شک میرا اور آپ کا خدا عظیم ہے، مہربان ہے اور اس کی ذات رسانی ہے، کیونکہ کلام بیان کرتا کہ جو کلام پر توجہ کرے گا وہ بھلائی کو دیکھے گا، کیونکہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تربیت بخشنے کے لیے خاص ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے. تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی انسان کامل نہیں ہے، کوئی بھی انسان اس لائق نہیں ہے کہ خدا کے حضور میں مکمل طور پر خدا کی قدرت کو ظاہر کر سکے. لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تربیت بخشنے کے لیے خاص ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے. کہ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتے اور اس کے الہام کو، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لے کر اس کے نام کی تحسین کرتے ہیں، تو تب خدا ہم پر اپنا فضل کرتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں کامل ٹھہر سکے. کیونکہ ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. تو جب ہماری نگاہ، جب ہماری نظر خدا یسوع پر ہوگی تو یقیناً وہ ہمیں تمام بدیوں سے، تمام گناہوں سے، تمام مشکلات اور پریشانیوں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا عظیم خدا ہے. تو ہم خدا کے پاک کلام میں سے متی رسول کی معرفت خدا کا لکھا گیا کلام، اس کا چیپٹر نمبر 10 ورسز 32 کو دیکھیں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا. مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا. خدا کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. آپ کہہ سکتے ہیں خداوند کا شکر ہو. تو آج ہم خدا کی لا تبدیل آسانی اور پاک کلام میں سیکھیں گے. جو آج کا ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ خاموش رہیں گی تو سزا پائیں گی. آج کا جو ہمارا مضمون ہے کہ خاموش رہیں گے تو سزا پائیں گی. تو جب ہم نے حوالہ تلاوت کیا کہ بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا. تو آج ہم سیکھیں گے کہ اگر انسان سرفرازی پانا چاہتا ہے، اگر انسان اپنی زندگی میں جو خدا نے ہمیں سانسیں دی ہیں، ان سانسوں میں رہ کر اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ضروری بات ہے اگر ہم زمین پر بھی دنیا داری کے کاموں میں بھی کسی بھی کام میں حصہ لیتے ہیں تو حصہ لے کر جب ہم کسی بھی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان سے اقرار کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جب ہم اقرار کریں گے، جب ہم اپنے فیلنگ کو، جب ہم اپنے دل کے جذبات کو، جب ہم اپنی بات کو جو ہمارے اندر ہے اس سے باہر نکالیں گے تو اس کو نکالنے کے لیے بولنے کی ضرورت ہے، اقرار کرنے کی ضرورت ہے. تب یہ جا کر ہم کسی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، تب ہی ہم سرفرازی کو رسید کر سکتے ہیں، تب جا کر ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. تو اسی لیے روحانیت میں بھی یہی بات ہے. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بن پائیں،
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سرفرازی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ برکات ہماری زندگی میں ہو، خدا کی قدرت ہماری زندگی میں کام کرے، تو پھر ضروری ہے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا، کیونکہ مقدس داؤد بیان کرتا کہ خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو یقیناً جب کلام ہمارے اندر ہوگا، جب کلام ہماری سانسوں میں ہوگا، جب خدا کا کلام ہمارے خون میں گردش کرے گا، تو تب ہمیں بولنے میں، تب ہمیں اقرار کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اگر کلام ہماری زندگی میں ہوگا، اگر کلام ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، اگر خدا کی باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہوگی، تو یقیناً پھر ہمیں شرم آئے گی بولنے میں، پھر ہمیں دقت ہوگی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا کا کلام، خدا کی قدرت ہمیں گائیڈ کرتی ہے، خدا اپنی حکمت کو ہماری زندگی میں ظاہر کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات ہم رسی بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن خدا کا کلام یہاں پر ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کوئی میرے نام کا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا۔ یہاں پر بات ہے اظہار کرنے کی، یہاں پر بات ہے خدا کے نام کی تحسین کرنے کی، اس کے نام کا اعلان کرنے کا کہ ہم اس کے پیروکار ہیں، کیونکہ کلام مقدس بیان کرتا کہ ہم نے نہیں بلکہ اس میں چنا ہے، ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ تو ہم تو اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ ہیں اس کے فضل سے ہے، جو کچھ ہے اس کی مہربانی سے ہے، جو کچھ ہے اس کی قدرت کے سبب سے ہے، تو پھر ہم کیوں خاموش رہیں؟ اگر اس نے ہمیں حکمت دی ہے، اگر اس نے ہمیں عقل عطا کی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ کون ہے جو خدا کی عقل کو جان سکے، لیکن ہم میں خدا کی عقل ہے، خدا کا پاک کلام کرنچی کی معرفت لکھا گیا ہے۔ تو بے شک خدا اپنے ماننے والوں کو رتبہ دیتا ہے، جو خدا مند یسوع کے نام کی تعظیم کرتے ہیں انہیں اختیار دیا گیا ہے کہ ان کی زندگیوں میں عقل ہے، کیونکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ہم میں خدا کی عقل ہے۔ تو ہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، جو خدا کے نام کی تعظیم کرتے ہیں، جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، ان میں خدا کی عقل کام کرتی ہے، ان میں خدا کا کلام کام کرتا ہے، ان میں خدا کی قدرت کام کرتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہم خدا کو پسند آ سکیں، کیونکہ لکھا ہے ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ایمان ہوگا تو یقیناً جب ہم مصیبت کی حالت میں بھی ہوگی، پریشانی کی حالت میں ہوگی، اگر ہم ہوں یا کسی بہن بھائی کو ہم دیکھیں گے تو ہم مصیبت کی حالت میں بھی یہی اقرار کریں گے کہ میرا اور آپ کا مسیح جو ناممکنات کا خدا ہے، جو نا امیدی میں امید کو پیدا کرتا ہے، اور جب اس کا نام ہماری زندگیوں میں، ہماری زبان میں، جب ہمارے ہونٹوں میں آتا ہے تو یقیناً ہر طرح کی مشکلات ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا مسیح حل مشکلات ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا عظیم ہے۔ تو جب ہم کلام مقدس کی طرف دیکھتے ہیں تو کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کے پاک کلام میں سے فلپیوں کے نام پولس رسول کا لکھا گیا خط اس کے دوسرے باب کو جب ہم دیکھیں تو 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا تو خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور اسی بات سے خدا نے بھی بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خاص آسمانیوں کا ہو، خاص زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرتی کہ یسوع مسیح خداوند ہے،
کہ یہاں پر بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ میرا اور آپ کا مسیح جو قدرت والا ہے، جس کے پاس کل اختیار ہے، تو اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا، خادم کی صورت اختیار کر لی۔ کن کے لیے؟ میری اور آپ کی خاطر، کیونکہ میں اور آپ گناہ کی گرفت میں تھے، میں اور آپ موت کی گرفت میں تھے، اور دنیا کی تمام بدکرداری ہمارے زندگی میں کام کرتی تھی۔ تو ان تمام بدکرداریوں سے، اس موت کی گرفت سے، ابلیس کے تمام شکنجے سے، ابلیس کے چال سے آزاد کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی ہستی ہوتی، ایک ایسا معتبر نام ہوتا جس نام کے وسیلہ سے بنی انسان کی زندگی میں بحالی پیدا ہو سکتی۔ تو وہ نام میرا اور آپ کا مسیح یسوع ہے، وہ نام میرا اور آپ کا خداوند یسوع ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا باپ نے بھی اسے سربلند کیا، اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرتی کہ یسوع ہی خداوند ہے، کہ باپ نے اپنے بیٹے کو اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار بیٹا اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے۔ خدا کا بیٹا میرا اور آپ کا منچی خدا یسوع بھی یہ کہتا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا، جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، اور مجھ سے بھی بڑے کام کرے گا۔ تو بے شک میرے اور آپ کے منچی خدا یسوع نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو، ایمانداروں اور راست بازوں کو اختیار دیا ہے کہ ہم راست باز ہوتے ہوئے خدا یسوع کا جب نام لیتے ہیں، اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ نے چرچ کیا ہوگا، آپ نے اس بات کو آزمایا ہوگا، آپ نے اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ کیا ہوگا کہ جب انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جب ہم ابلیس کے ہاتھوں میں پھنس جاتے ہیں، تو بہت سے نام لیے جاتے ہیں اور کسی نام سے رہائی نہیں ملتی، بدروہیں نہیں بھاگتی، بندھن نہیں ٹوٹتے۔ لیکن جیسے ہی راست باز انسان مسیح یسوع کا نام اپنی زبان سے اقرار کرتا اور کمان کر کے اختیار کو رسیو کرتا ہے، تو بدروہیں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں، بندھن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے یسوع نام کی طاقت، یہ ہے اس کے نام کی پاور۔ جب اس کا نام ہماری زندگی میں آتا ہے تو کوئی بھی مشکلات زندگی میں ٹھہر نہیں سکتی۔ تو ضروری ہے کہ ہمیں خدا یسوع کے نام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کلام کو بھی جانتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس نام پر ایمان رکھتے ہوئے بھی جب مصیبت کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اس وقت یسوع نام کو بھول جاتے ہیں، اپنے خدا سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر اقرار بھی کیا جائے تو پھر سنی نہیں جاتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ باپ ہماری آواز کو، ہماری پکار کو سنے، تو اس کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان کے سبب سے ہی ہم اس بات پر اقرار کرتے کہ خدا یسوع مسیح میرا اور آپ کا منچی ہے۔ اور کلام مقدس بیان کرتا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یہ بھی میرے اور آپ کے لیے آفر ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے محبت کی بات ہے کہ باپ کہتا کہ جتنوں نے میرے بیٹے کو، اس کے نام کو قبول کیا ہے، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہم موت کے سکنجے میں تھے، ہم موت کے جال میں تھے، ابلیس کے ہاتھوں میں تھے، اور کوئی آزاد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ لکھا جو کلام پر توجہ کرے گا وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ اور جب ہم دیکھتے کہ جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرتا تو وہ کلام خداوند یسوع ہے، اور جب ہم اس کا اقرار کر لیتے ہیں تو پھر موجودہ پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سزا نہیں چاہیے، ہمیں سزا نہیں چاہیے، تو پھر ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں،
زندگی جیسی بھی گزر رہی ہو ہمیں ہر ایک حالات میں شکر گزاری کرنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا کام یا کلام جو کچھ کرو یسوع کے نام سے اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجانا ہو۔ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، ہمیں اس کے نام کی تعظیم کرنی ہے، اس کے نام کی حمد کرنی ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا اس لائق ہے کہ اس کے نام کی تعظیم کی جائے۔ تو جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بے شک جب ہم عہد عتیق کو پرانے عہد نامے کو بھی دیکھتے تو وہاں پر بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں چار کوڑی نظر آتے ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ خوشخبری کی بات دینا ضروری ہے۔ اگر ہم خوشخبری کی بات کو نہیں پھیلائیں گے، اگر ہم خوشخبری نہیں دیں گے تو ہمیں سزا کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ تو جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو دوسری سلاطین اس کے ساتھ میں باب کو دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے اس کی 8ویں آیت کو، چنانچہ جب یہ گولی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو ایک ڈیرے میں جا کر انہوں نے کھایا پیا، چاندی اور سونا اور لباس وہاں سے لے کر جا کر چھپا دیا اور لوٹ کر آئے، اور دوسرے ڈیرے میں داخل ہو کر وہاں سے بھی لے گئے اور جا کر چھپا دیا۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں، اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہے تو سزا پائیں گے۔ تو جب ہم اس کے پیچھے دیکھتے ہیں تو کلام مقدس مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ چار کوڑی ہیں اور جو ایرامی لشکر ہے وہ شاید اسرائیل پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو چھیننا چاہتے ہیں، ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی ملک سے باہر ہیں تو لکھا ہے یہ آپس سے بات کرتے اور لکھا اگر ہم کہیں کے شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے، اور اگر یہیں بیٹھے رہیں تو بھی مریں گے، سو آؤ ہم ایرام لشکر میں جائیں، اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑیں تو ہم جیتے رہیں گے، اگر وہ ہم کو مار ڈالیں تو ہم کو مرنا ہی تو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوڑ کی بیماری ایسی ہے جس کو کوڑ کی بیماری لگ جاتی تھی اس کو شہر سے باہر دور رکھ دیا جاتا تھا۔ تو یہ شہر کے باہر ہیں، یہ آپس میں باتیں کرتے کہ اگر ہم یہاں پر بھی بیٹھے رہے تو ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے مر جائیں گے، کیونکہ شہر میں بھی کال ہے، اور اگر ہم ایرامی لشکر میں جاتے ہیں اگر وہ ہمیں جیتا چھوڑ دے تو ہم بچ جائیں گے، لیکن مرنا تو ہمیں ہے ہی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایرامی لشکر کی طرف روانہ ہوتے تو لکھا پس وہ شام کے وقت اٹھے کہ ایرامیوں کی لشکرگاہ کو جائیں، اور جب وہ ایرامیوں کی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو دیکھا وہاں کوئی آدمی نہیں ہے۔ وہ اس بات کو دیکھ کر پریشان ہو چکی کہ جب انہوں نے اس لشکرگاہ کو دیکھا تو وہاں پر کوئی آدمی نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز ایرامیوں کے لشکر کو سنائی۔ سو وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو شاید اسرائیل نے ہتھیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجرت پر بلایا ہے تاکہ وہ ہم پر چڑھے۔ کہ یہاں پر ایرامی لشکر آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ شاید اسرائیل نے ہتھیوں کے بادشاہوں کو مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف بلایا ہے اجرت پر، انہیں پیسے دے کر ہمارے خلاف بلایا ہے تو ہم پر چلیں۔ لیکن حقیقت میں وہاں پر ہوا کیا تھا کہ وہاں پر خدا کی قدرت نے کام کیا ہے، کیونکہ جو انسان خدا کے ساتھ چلتا ہے، کیونکہ شاید اسرائیل خدا کی لاڈلی قوم ہے، شاید اسرائیل خدا کے لوگ ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب خدا اپنے لوگوں کے ساتھ چلتا ہے تو پھر کوئی بھی لشکر، کوئی بھی آفت، کوئی بھی کام، کوئی بھی
اب خدا کے لوگوں کے خلاف کام نہیں کر سکتی. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ خداوند نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز ایرام نے اپنے لشکر کو سنائی. اور جب انہوں نے یہ آواز سنی تو وہ ڈرے اور وہ اپنا سارا سامان و ساز گھوڑے اپنے تمام مال مویشی چھوڑ کر بھاگ گئے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 4 گھوڑے جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی کچھ بھی نہیں ہے, کوئی آدمی نہیں ہے. تو انہوں نے وہاں سے سونا چاندی لیا, گھوڑوں کو باندھا, مویشی کو باندھا, انہوں نے کھایا پیا. ایک جگہ بھی انہوں نے تمام سامان کو لیا, چھپا دیا, اور دوسری جگہ بھی ایسا ہی ہوا. لیکن اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ آج خوشخبری کا دن ہے. اگر ہم خاموش رہے, اگر ہم نے شاید سائر کو جا کر نہ بتایا, صبح کی روشنی تک اگر ہم خاموش رہے تو ہم سزا پائیں گے. تو بے شک اگر یہ 4 گھوڑے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مرنے کو تھے تو ہم نے کوشش کی ہے, ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو خدا نے ہمیں خوراک مہیا کی ہے, ہم نے بھرپور طریقے سے کھایا ہے, اور اب ہم کو یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے. اگر اب ہمیں یہ کام کرنا چاہیے, اگر خدا نے یہ کام کیا ہے تو ہمیں اس کام کی خوشخبری شاید سائل کو بتانی چاہیے. تو اسے اسی طرح جب خدا نے بنی ہوئے انسان کو تخلیق کیا تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو کہا کہ کھاؤ پیو اور زمین کو محمول و محکوم کرو. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ نے جب جنم لیا, کیونکہ لکھا ہے کہ بات نافرمانی کے سبب سے گناہ آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور موت تمام دنیا میں پھیل گئی. اور جب موت نے زمین پر تمام دنیا پر راج کیا تو انہیں باغ عدن سے سکونت کی زندگی سے نکال دیا گیا. وجہ یہ تھی کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے گناہ کی حالت میں گناہ آلودہ زندگی میں زندگی بسر کرے. تو بے شک خدا نے ان کے لیے ایک پلان بنایا, خدا نے ان کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا. اس منصوبے میں خدا کا بیٹا میرا اور آپ کا منجی خدا یسوع ہے, جس کے سبب سے ہمیں گناہوں سے, موت کے بندھن سے خلاصی ملتی ہے, رہائی ملتی ہے. تو یقیناً یہ خوشخبری ہمیں بھی دی گئی ہے کہ اگر ہم گناہ کی حالت میں تھے تو ہمیں احساس کیا گیا. وہ کلام بیان کرتا کہ اس نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیا ہے. کہ جب ہم موت کی حالت میں تھے, جب ہمارے سامنے راستے ناموار تھے, جب مشکل راستے تھے, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, گناہ ہی گناہ اور طریقی ہی طریقی نظر تھی, تو خدا نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر زمین پر بھیجا. اور اب ہم پر یہ فرض ہے, اب ہم پر یہ لاگو کیا گیا ہے کہ ہمیں بھی یہ خوشخبری دینی ہے کہ وہ نام یسوع نام جس کے وسیلہ سے ہمیں خلاصی ملی ہے, ہمیں رہائی ملی ہے, ہمیشہ کی زندگی ملی ہے, ہمیں اس نام کا پرچار کرنا ہے, اس نام کی تعظیم کرنی ہے, اس نام کی حمد کرنی ہے, کیونکہ میرا اور آپ کا خدا عظیم مہربان اور معتبر خدا ہے. اور لکھا ہے کہ جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا اور میرے حکموں پر عمل کرتا, میں باپ سے درخواست کروں گا کہ اسے ہمیشہ کے لیے مددگار دیا جائے. تو بے شک جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو خدا ایک مددگار ہمیں دیتا. وہ مددگار پاک روح ہے, جس کے سبب سے, جس کے وسیلہ سے ہم اس بات کو جان سکتے ہیں کہ یہ کلام خداوند یسوع ہے. اور جب ہم خداوند یسوع کو اپنی زندگی میں رسید کر لیتے ہیں اور اس کے نام کی تعظیم کرتے ہیں تو یقیناً ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی رہائی اور تمام بحالی خدا اپنے لوگوں کو مہیا کرتا. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی, اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا, بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا.
جس کے کان وہ سنے وہ کلیسیا سے کیا فرماتا ہے کہ بہترین آفر ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ کہ یہاں پر بھی خدا یسوع مسیح میرا اور آپ کا منچی کہتا کہ جو کوئی غالب آئے گا میں اپنے باپ کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ پہلے ہمیں اس کے نام کا اقرار کرنا ہے، پہلے ہمیں خدا یسوع کے نام کی تسلیم کرنی ہے، اور جب ہم زمین پر رہتے ہوئے اس کے نام کا اقرار کریں گے تو سن لیجیے گا کہ جب ہم اپنے اصلی شہر میں جائیں گے، آسمانی شہر میں جائیں گے، تو وہاں پر میرا اور آپ کا منجی ہمارے نام لے کر ہمیں اپنے پاس بلائے گا۔ یہ ہے خدا کی محبت، یہ ہے اس کی قدرت، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اس کے نام کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کا نام ہماری زندگی میں کام کرے گا، جب ہم اس کے نام کے اسباب سے زندگی بسر کریں گے تو پھر ہمیں کبھی بھی شکست نہیں ہوگی، پھر ہمیں کبھی بھی بیماریوں کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ ہاں بیماریاں ہماری زندگی میں آئیں گی ضرور، مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن خدا یسوع کا نام جب ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، بے روزگاری ہماری زندگی میں نہیں ٹھہرے گی۔ تو یقیناً آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ ہمیں خدا یسوع کے نام کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے نام کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا آج کے کلام کے سلسلے سے پہنچی اور آپ کو برکت دے، آمین۔